From New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحب مذاکرات کی میز پر جرنیل آنا چاہتے ہیں، آنے والے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہاں پہ چند بنیادی باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مذاکرات شروع ہونے سے اور ان کے کامیاب ہونے سے پہلے اتنی زور سے بگل کیوں بجا رہے ہیں؟ ان کے بھونپو جیو ٹی وی، جنگ اخبار اور دوسرے ادارے جو ہیں اور ان کے جو گماشتے گھومتے رہتے ہیں اسلام آباد میں، وہ اس بات کو اتنا ڈرم کیوں بیٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ جو تیاری زہد کر رہے ہیں اور یہ تیاری سے ہی خوفزدہ ہو گئے ہیں 24 نومبر کی، اس کو مان کرنے کے لیے وہ مان پڑ جائے کہ کارکنان سوچنے لگے یار اب تو ٹھیک ہے، اب تو مذاکرات ہونے والے ہیں، اب کیا اتنی توجہ دینا۔ اس بات پہ بہت محتاط رہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے یہ مذاکرات کی جو بات کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا مذاکرات کی ٹیبل پر آ کر آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ یہ پہچاننا آپ کا کام ہے۔ دھوکہ دینا ان کا کام ہے، دھوکے کو پہچاننا اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکنا یہ آپ کا کام ہے، جو آپ کی قیادت کو کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آئیے ذرا اور گہرائی میں اتر کر کچھ باتوں کا جائزہ لیں جو اس موقع پہ بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے یہ مذاکرات آپ کے ساتھ شہباز شریف یا خواجہ آصف نہیں کر رہے، یہ مذاکرات عاصم منیر اور جرنیل کر رہے ہیں، اور ان کی مرضی اور ان کے ایما پر ہے۔ حکومت ہی انہی کی ہے یار، وہ تو سامنے صرف ایک تصویر ہے، پیچھے تو پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اچھا، کیا تھا سر آئینہ، کیا ان کی بہت اچھی ایک غزل میں سنتا تھا، پس آئینہ میرا عکس ہے، something like this، پیچھے کوئی اور ہے۔ اچھا خیر، آج کل اشعار بھول گیا ہوں، وہ بس اب عمر گزر گئی تو وہ اشعار بھی پیچھے چلے گئے بیک ڈور میں۔ اچھا دیکھیے یہ جرنیل مذاکرات کریں گے، ان کے لوگ، ان کے دماغ والے لوگ مذاکرات کریں گے۔ اب آپ پہ لازم ہے کہ آپ ان کی ذہنی کیفیت، ان کی خواہش، ان کا کردار، ان سب چیزوں کو اپنے نظر میں رکھیں۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو نظر میں رکھیں گے تو آپ کو نیگوسیشن میں آسانی ہوگی۔ پوری جتنی زیادہ ڈیٹیل آپ جانتے ہیں نا مذاکرات کی ٹیبل پہ، اتنی سکسس کے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جی۔ جتنی زیادہ انفارمیشن ہو آپ کے متعلق، یہ کیا چاہتے ہیں، کب آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، کس بات پہ پیچھے ہٹیں گے، کس بات پہ آگے بڑھیں گے، یہ سب آپ کو جاننا چاہیے۔ اچھا ان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیے جرنیل اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہیں، جو وہ ہیں اس کا وہ مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ طاقتور ضرور ہیں، لیکن دو پرابلم ہیں ان کے ساتھ بہت بڑے۔ ایک خوف میں رہتے ہیں، جو خوف عوام کا ہوتا ہے، اگر یہ سڑکوں پہ آ گئے تو پھر ہماری دادا گیری ختم ہو جائے گی۔ عوام کا خوف اور عدالتوں کا خوف، یہ ان کے دلوں میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے ابھی دیکھیے انہوں نے عدالت کو چیر پھاڑ کے پھینک دیا ایک طرف۔ یہ کیا کروایا 26ویں ترمیم، پورا آئین تباہ برباد کرا دیا، کیونکہ یہ عدالتوں سے ڈرتے ہیں۔ شروع سے ایوب خان سے لے کے یہاں تک آ جائیے، خیر یہ ڈیٹیل اورینٹڈ باتیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ اچھا گلٹ یہ ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں، پاکستان بنانے میں جرنیلوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، پاکستان توڑنے میں ان کی خواہش، ان کا ہاتھ تھا۔ اب وہ ایک لمبی بحث ہے۔ تو ان کو ہمیشہ ایک گلٹ رہتا ہے اور یہ خوف میں رہتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے بیٹھ کے ڈیل کر رہے ہوں جو طاقتور بھی ہو، خوف زدہ بھی ہو، اس کے اندر گلٹ بھی ہو، تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل بھی ہوتا ہے اور آسان بھی۔ دیکھیے صاحب، آپ
40 پڑھے لکھے لوگوں کو ایک دلیل سے قائل کر سکتے ہیں، لیکن 40 دلیل دے کر آپ ایک ضدی جاہل آدمی کو قائل نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لاجک، ریزن، پروف دے کر کسی جرنیل کو قائل کر سکیں گے؟ نہ، یہ طریقہ نہیں ہے ان سے نیگوسیشن کا۔ یہ لاجک کو ٹھکرا دیں گے، اس پروف کو اٹھا کے پھینکوا دیں گے، جو جی چاہے کریں گے۔ یہ لاجک، ریزننگ، پروف، اس پہ یہ مذاکرات نہیں کر سکتے، آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کو ان کے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس کے ذریعے مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا ان 2 چیزوں کو یاد رکھیے، خوف بھی ہے، گلٹ بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ اب وہ 2 کارڈ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، ان کے خوف اور گلٹ کے، اس کو آپ کیسے اسموتھلی اچھے مثبت پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، وہ ٹیکنیک آپ کو آنی چاہیے، وہ آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ اس کردار کی طرح ہے جیسے چودھری صاحب کی بہت بڑی حویلی ہے اور بہت ساری اولادیں ہیں، اور جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ اب وہ ناجائز اولاد پورے گھر میں، حویلی میں گھومتی ہے، اس کو پتا ہے وہ طاقتور بھی بہت ہے، لیکن وہ ہر وقت خوف زدہ اور پریشان رہتا ہے۔ اس کو ڈیل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس سے کام لینا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ اگر آپ لاجک سے اور حق اور سچ کی بات کریں گے، یہ بات آپ کی نہیں سمجھیں گے۔ اب وہ کیسے کیا جائے، اس پہ میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم تو سب پوائنٹس رکھ دیتے ہیں نا آپ کے سامنے، پھر آپ قبول کریں یا اس کو رد کر دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے۔ ہمارا کام تو صرف رپورٹ کرنا ہے، اینڈ یو ول ڈیسائیڈ۔ اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ میں ایموشنل انٹیلیجنس کی کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں، ایک بات ہے جو مجھے بہت عرصے سے تنگ کر رہی ہے، اور میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھوں گا، لیکن ٹھیک ہے، آپ کی قیادت کے لوگ اس کو پسند کریں یا ریجیکٹ کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے، اور آپ میری بات سے ڈس ایگری کرنے کا جو حق رکھتے ہیں، میں آپ کے اس حق میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچھا، وہ بات کیا ہے؟ شروع سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے چلے آئے کہ ہم فوج سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ جس سے مذاکرات کرنے ہوں اس کو زیادہ یہ میسج نہیں بھیجنا چاہیے تھا کہ ہم تم سے مذاکرات کریں گے، ان سے نہیں، تم سے۔ تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، تم کیا ہو؟ تم سے کیوں مذاکرات کریں گے ہم؟ ایک دفعہ کہنے کے بعد بار بار یہ چیز دہرائی گئی، ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ اب وہ اکڑتے گئے۔ دیکھیے، یہ سوچ بہت غلط ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو بگاڑنا ہے نا تو آپ اس کی طرف بڑھتے جائیے، وہ بگڑتا چلا جائے گا، وہ روٹتا چلا جائے گا۔ اور جب آپ سائے سے دور ہٹتے ہیں تو پھر وہ آپ کے قریب آتا ہے۔ آپ سائے کے پیچھے بھاگا مت کریں۔ اتنا احساس دلا دیا ان کو اپنی اہمیت کا، وہ سمجھ رہے ہیں اب ہم وی آر دا لارڈ آف دا ٹاؤن۔ آپ کچھ نہیں ہیں، آپ ہمارے ٹیکس پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تمہارے جسم پہ یہ جو وردی ہے یہ بھی عوام کے پیسے کی ہے۔ بڑا اچھا شعر یاد آ گیا مرحوم کا، رات اندوری کا، کہتے تھے کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے۔ یہ ان کی جو کڑک وردی ہے اور یہ جو لگے ہوئے، یہ سب کچھ میرا ہے، عوام کا دیا ہوا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں کچھ ٹپس رکھنا چاہ رہا تھا۔ دیکھیے، پوائنٹ نمبر 1، آپ انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ احتساب کا عمل ایک دوسری چیز ہے، اور آپ فوج سے ویسے ہی محبت رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھتے تھے، اور یہ فیکٹ ہے۔ کسی بھی ملک کے عوام کو یا لیڈرز کو اپنی فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فوج کے خلاف تھے بھی نہیں، ہیں بھی نہیں۔ یہ ایک سازش بڑی اسمارٹ کمیونیکیشن کی ہے آپ کے مخالفین نے، کہ عاصم منیر کے ذہن میں اور چند جنرل کو یہ بٹھا دیا کہ آپ ان کے خلاف ہیں۔ آپ ان کے خلاف نہیں ہیں، یہ بات ایموشنلی آپ ان کو بتائیں تو وہ سمجھیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے، کوئی بھی ملک آج کل اپنے جرنیلوں کو
جیسے چائنا میں قابض تھے جرنیل، ایک ساتھ نہیں ہٹا سکتے. آپ ان کو یہ اشارہ دے دیں کہ ہم اگر نہیں چاہتے کہ جرنیل پالیٹکس میں ہوں یا ان بزنسز میں ہوں جو $20 بلین کے بزنسز آپ نے جمع رکھے ہیں، تو ایک دم ختم نہیں کیا جائے گا. گریجولی ہر سال گریجولی 10%، 20% یہ کر کے آپ ان کو وہاں سے ہٹائیں گے. ایسا نہیں کریں گے کہ ایبرپٹلی آپ آئے اور آپ نے آ کے سارے جرنیل فارغ کر دیے، سب کچھ نہیں، دھرم تختہ کر دیا. نہیں، یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور آپ نہیں کریں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی آپ سے بات کرنے آئیں گے تو یہ ذرا بدتمیزی سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ پیدائشی بدتمیز نہیں ہوتے ہیں. وہ جیسے جیسے عہدہ بڑھتا جاتا ہے نا فوج میں، تو وہ کڑک کلف جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے. تو اور یہاں چھڑی دبائے ہوئے اور آئی ایم دا گینگ اور باس اور واٹ ایور. تو یہ اس کو آپ ذرا ایموشنلی ہرٹ مت ہوئیے گا، قبول کر لیجئے گا ان کی اس باڈی ایکشن کو اور باتوں کو، اور ہم نے یہ کہہ دیا اور اب اتنا ٹائم ہے ورنہ الٹی وہ شروع ہو جائے گی گنتی. یہ سب باتیں ان کی برداشت کر لیجئے گا. پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے آپ کے 3 مطالبات ہیں، آپ انہی پہ فوکس رہیں. عدلیہ کی بحالی، الیکشن فیئر، وہ جو آپ نے لوٹا الیکشن واپس کریں، اور اسیران کو رہا کریں. آپ کے تینوں ڈیمانڈز اتنے سچے، اچھے، کھرے اور واضح ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ آنے میں دیر نہیں لگے گی. بس آپ یہ بات کو سمجھیں کہ یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. یہ آپ سے کیا چاہتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، یہ آپ سے چاہتے ہیں فیس سیونگ چاہتے ہیں. یہ ایک ریکارڈنگ کے خزانے پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بیچ میں نہ آئیں. تو آپ کو ابھی حال فی الحال تو یہی کرنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ دیکھیں صاحب، سارے کام جو ہوں گے وہ رضامندی سے ہوں گے اور ہم آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. لیکن جب آپ 2/3 کی میجورٹی سے آئیں، اس کے بعد ان باتوں کی طرف توجہ دیجیے گا. ان باتوں کو مذاکرات میں یا اس ماحول میں کبھی بھی نہ ڈسکس کرنا چاہیے، نہ ذہن میں لانا چاہیے. اس وقت آپ کو ون ون سوچ اور ون ون سٹائل اپنانا چاہیے کہ بھئی آپ بھی جیتیں اور ہم بھی جیتیں، ٹھیک ہے نا. اور جو بھی الزام دینا ہے فوج پہ مت دیجیے، جرنیل پہ مت دیجیے، نون کے کندھوں پہ رکھ دیجیے، پی پی کے کندھوں پہ رکھ دیجیے، دوسرے کے. یہی چاہتے ہیں کہ ہم کو کچھ مت کہو، جو گالیاں دینی ہے نا ان کو دے لو، یا ہمیں بھی دو تو ان کے تبسط سے دے دو. تو کیا ضروری ہے کہ آپ ان کو برا بھلا کہیں. دیکھو ملک کو آگے لے کے جانا ہے نا یار. یہ تو نہیں ہے کوئی ضد بحث تو نہیں ہے یہاں پہ، غیر کا مال تو نہیں ہے. تو آپ ذرا صحت مند پازیٹیو اینگل سے، جو آلریڈی عمران خان کے پاس ہے، عمران خان کو جو سمجھ جائے وہ اس کا عاشق بن جاتا ہے، اور جو نہ سمجھے تکبر اس سے حسد ہو جائے، حسد میں آ جائے، تو پھر وہ تو کچھ نہیں سمجھتا. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیے اس وقت آپ ان کی ضرورت ہیں، یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے در پہ یہ آئے ہیں، آپ ان کے در پہ نہیں گئے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ضرورت کس کو ہے، کس کی ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے. اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کو اگر اقتدار میں آنے کا راستہ ملے تو مکمل پاور کے ساتھ لیجئے گا، 2/3 میجورٹی کے ساتھ. کیونکہ آپ کے حصے میں جو گاڑی آ رہی ہے اس کے ٹائر پنچر ہیں، انجن میں سے دھواں نکل رہا ہے. اب کیا بربادی ہو چکی ہے. اس کو صحیح کرنا آسان کام نہیں ہوگا. لہٰذا جب بھی بات ہو تو مکمل اختیارات کی بات ہو، اس کے بغیر آپ ان سے کہے گا تم نون سے چلوا لو حکومت. کیوں؟ یہ دیکھ چکے، 2.5 سال سے یہ ان کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. پہلے بھی یہ جانتے تھے سب کچھ ان کے متعلق، لیکن یہاں تو بالکل وہ کہتے ہیں نا، پہلے کہتے تھے کہ کیا سیئنگ از بلیونگ، جیپنیز نے کہا ناؤ چوئنگ از بلیونگ. ہم چبا کے کھا کے دیکھیں گے تو بلیو کریں گے. انہوں نے وہ عمل کر کے دیکھ لیا نون کے ساتھ، چبا کے کھا کے دیکھ لیا کہ نا اہل. صفر کے آگے کتنے بھی صفر لگا دو از اکول ٹو صفر. اب ان کو آپ کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا پاکستان کو ان مشکلات سے. اب آپ کو فرم رہ کے بات کرنی چاہیے، مکمل صحیح اس سے چلیں گے. عدلیہ بحال ہوگی، الیکشن جو ہے وہ صحیح ہوں گے، یہ رزلٹ جو ہے وہ واپس جائیں گے، اور اس کے بعد حکومت ہوگی. ذرا سے بھی کم پہ آئے تو یہ بہت بلیک میل کریں گے آپ کو. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو
پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.